لا علاج ہوتا ہے. This is the number اسی one ساری problem. صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیدہ قادری ہیں. آپ پنک ٹرسٹ پاکستان کی سربراہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحبہ، جو اس وقت صورتحال ہے اور ہم اکتوبر کے مہینے میں بھی ہیں، اس اویئرنیس بھی منائی جا رہی ہے، جو فگرز آ رہی ہیں وہ خاصی خوفناک ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک مربوط کوئی حکمت عملی اس بارے میں ہم بنا نہیں پائے، یا ابھی تک وہ اویئرنیس کی سٹیج ہی نہیں آئی؟ یا ہم اسے ایشو ہی نہیں سمجھ رہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں بلانے کا، اور اتنے اہم موضوع پہ، جس کو میں کہتی ہوں اہم تو ہے اور سینسٹیو بھی ہے بہت، کیونکہ ہم لوگ ہمارے معاشرے میں بات کرنے میں ذرا بہت زیادہ جھجک اور شرم اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں. تو آپ لوگوں کا ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، اسپیشلی آپ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت موٹیویٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں، جو یہ ایک ٹیبو ہے اس کو بریک کرنے کے لیے. اب یہ جو اویئرنیس پنک اکتوبر جو پورا مہینہ، اوبیسلی آپ دیکھیں اگر کسی چیز پہ بات کی جا رہی ہے، مسلسل اویئرنیس دی جا رہی ہے، آگاہی دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ڈیفینیٹ بریسٹ کینسر، آپ لوگوں نے پروگرام کی شروع میں بات کی تھی بالکل کہ انسیڈنسز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور بتدریج نیچے کی طرف جا رہے ہیں ہم. تو بریسٹ کینسر خواتین میں پایا جانے والا نمبر 1 کینسر ہے ورلڈ وائڈ. انسیڈنس ریٹ کی ہم بات کریں تو کمپیئر کرتے ہیں جب ہم اس کو انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ، تو ویسٹرن ورلڈ اور ہمارے انسیڈنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں. لیکن جب ہم موٹیلٹی یعنی نمبر آف ڈیتھس کی بات کرتے ہیں بریسٹ کینسر سے ہو جاتی ہیں، تو اس میں ہماری شرح جو ہے وہ ایشیا میں، پاکستان میں کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی آگاہی اور اویئرنیس کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اب آپ نے جو پوچھا مجھ سے کہ کیا اس کی کیوں پھر بھی ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ کور نہیں کر پا رہے اس کو، تو آگاہی آپ دیکھیں، جب ہم اپنے ملک کے سٹیٹس دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ 164th پہ آ رہا ہے وین اٹ کمز ٹو دا انویسٹمنٹ آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر. تو جب ان دونوں امپورٹنٹ چیزوں کے انویسٹ نہیں کر رہے، تو جب ایجوکیشن نہیں ہے تو لا علم ہے انسان، اور جہاں پر اتنی لا علمی ہے وہاں جتنی اگریسو اویئرنیس ہوگی وہ کم ہے. اویئرنیس بہت ماس اسکیل پہ چاہیے، بہت پینیٹریشن چاہیے، صرف عورت کو نہیں اور مرد حضرات کو بھی، کیونکہ وہ جو ڈپینڈنسی ہے عورت کی مرد پہ کہ وہ بولتی نہیں ہے، وہ بتاتی نہیں ہے، اور بتانے کے بعد بھی اس کی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لی جاتی، تو اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اویئرنیس یعنی آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم اس کی ارلی ڈیٹیکشن پہ کام کریں. ارلی ڈاکٹر ڈیٹیکشن صاحب، یہاں میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ آگاہی اور مرد پہ ڈپینڈنسی. کچھ آپ مثالیں دے سکتی ہیں کہ کس طرح عمومی طور پہ گھروں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں اور ان کو دبایا جاتا ہے، بات تک نہیں کی جا سکتی، اور جب مجبوراً آخری سٹیج آ جاتی ہے تو پھر گھر کے مردوں کو ہوش آتا ہے اور وہ لے کے بھاگتے ہیں، تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. جو ہمارا معاشرتی سٹرکچر ہے اس میں کچھ مثالیں آپ دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا قیامت گزر رہی ہے. جی بالکل، ان باتوں کا کو بہت اچھے سے وہ لوگ، کیونکہ جنہوں نے یہ دیکھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، جیسے آپ نے بھی کوٹ کیا تھا زہر صاحب نے شاید کہ ان کی فیملی میں ہوا، تو جن کے ساتھ حسانیہ ہوا ہوتا ہے وہ تو پھر بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا تکلیف دہ مشکل عمل ہوتا ہے جب ایک عورت کو ڈائگنوز ہوتا ہے، وہ پورے اس پروسیس سے گزرتی ہے. اب ایگزامپلز میں آپ دوں تو مریض ہمارے پاس اس حالت میں بھی آتے ہیں جب اس کے ایک بات میں آپ کے اس فورم سے کہنا چاہوں گی کہ ہم اس بیماری کو بیماری سمجھیں، ایک آرگن کے طور پر نہ لیں جو ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، کیپیسٹی میں نہیں دیکھی. بیماری ہے تو اس کو ہم اسی طرح لیں. تو وہ آتی ہیں کہ جب ان کے بریسٹ میں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کیڑے لگے ہوئے ہوں اور آپ کو اسمیل آ رہی ہو دور سے جب پیشنٹ اندر آ رہا ہو، تو ایک عورت اس نہج تک کیسے پہنچ جاتی ہے. تو یقیناً اس کے اندر وہ بیریئرز ہیں کہ وہ نہیں بتا پاتی، نہیں کمیونیکیٹ کرتی. ایسے آتی ہیں کہ بیٹی ہے، ماں کو بتا رہی تھی بہت عرصے سے، ماں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی آگے، تمہارے باپ کو نہیں بتا سکتی، ہی کی ناٹ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، خواتین ہمارے پاس ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں جن کی سیپریشن ہو جاتی ہے، جن کی ڈیورس ہو جاتی ہے، جب ان کے بیٹر ہاف کو یہ پتہ چلتا ہے مرد حضرات کو کہ بھائی
عورت کو کینسر ہو گیا تو وہ زبیدہ صاحبہ سوری میں آپ کو قطع کلامی معاف، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد تو آپ سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے چھاتی کے کینسر کے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیدہ قاضی اور آپ ہیں پنک ٹرسٹ پاکستان کی سربراہ. ڈاکٹر صاحبہ میں کچھ ریسرچ دیکھ رہا تھا اور اس کے مطابق پہلے تو زیادہ جو انسیڈنٹس آف بریسٹ کینسر ہوتے تھے وہ ہوتی تھی 60+ جو خواتین ہیں اور اسپیشلی جو پوسٹ مینوپوزل ہیں. پھر کافی تیزی کے ساتھ 50 to 64 کی رینج میں بھی زیادہ بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہونے لگ گیا اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خطرہ یہ ہے کہ 2025 تک 30 سے 35 عمر کی جو خواتین ہیں وہ بھی انتہائی ایٹ رسک ہو جائیں گی. تو کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو زیادہ ولنریبل کر دیتے ہیں بریسٹ کینسر میں؟ مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کینسر ہے تو پھر آپ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں، لیکن انوائرمنٹل میں کون سے فیکٹرز ہیں جو شاید پھر بھی آپ کے قابو میں ہوتے ہیں؟ جی، تو نان ماڈیفائبل جو آپ فیکٹر کی بات کریں وہ بالکل یہی ہے کہ ایک عورت ہونا، ایج کا بڑھنا اور فیملی میں ہونا، جینیٹک میوٹیشن ہونا جس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں یعنی کہ لیٹ میرجز کا ہونا 35 کے بعد، 35 ایج کے بعد آپ کا فرسٹ بیبی بورن ہونا، یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے. تو کچھ حد تک یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ وہ والے فیکٹرز کو کر سکیں. پھر لائف سٹائل جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں جس پہ یہ لائف سٹائل میں جو ہے وہ وزن کا بڑھنا، وزن کو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے وزن کا بہت خیال رکھیں کیونکہ فیٹس میں سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کے رسک کو بڑھاتے ہیں. پھر ایکسرسائز کو اپنی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ شامل کیا جائے جس سے دیکھا گیا ہے کہ بریسٹ کینسر کے رسک کافی کم ہو جاتے ہیں. پھر ہماری ڈائٹ کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا ہے جس میں جو ہے پریزرویٹیوز، جو پروسیسڈ فوڈ ہیں اور جو کلرڈ فوڈ ہیں، اسپیشلی جو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ڈبوں میں، مسالوں میں اسپیشلی کلرڈ اس کے اندر بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے. ینگ ایج میں ہم یہی کہیں گے اوبیسلی کہ لائف سٹائل ہمارا اتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے کہ جس میں جنک فوڈ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ شامل ہو چکا ہے. جو ہمارا نیچرل جو ہم کھاتے پیتے جو پرانے زمانے میں گھروں میں بنانے کے وہ کا رواج تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک رسک فیکٹر ہمیں لگتا ہے کہ فیمیلز کے اندر آتا جا رہا ہے. لیکن ہمارے اپنے نیشنل ڈیٹا کی لیکنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہم وثوق سے اس وقت اس سے نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ڈیٹا پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. آپ جو نمبرز بتا رہے ہیں وہ اس سے کہیں ہائی ہیں بالکل، کیونکہ جو انٹرنیشنل ایجنسی فار بریسٹ کینسر ہے اس کے مطابق 2022 میں 1,74,000 کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں اور 1,17,000 کی ڈیتھ ہوئی. اور اب ہم 2025 تک یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرسنٹیج جو 23.1 تھی وہ 60.1 پہ پہنچ جائے گی. تو اور جو 30 سے 35 سال کی عمر کی خواتین ہیں وہ اس پہ رسک میں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں. تو اوبیسلی جب خواتین کو یہ پتا ہوگا کہ ان کے رسک کیا ہیں تو وہ ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ تبھی ان کو بہتر کر سکتی ہیں. اوبیسلی نو بڈی کین سے کہ اس کو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کو کسی حد تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہو گئی اویئرنیس، اور جیسے آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کسی کو بھی کال کریں تو آپ کی رنگ ٹون بھی چھاتی کے کینسر کے بارے میں یا کم از کم وہ جو میسج آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. آگاہی اگر فرض کریں کہ سب کو آ بھی گئی، سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے تو ایک تو سیلف ایگزامینیشن ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو یہ کرنی آتی ہے، اور پھر ظاہر ہے میموگرام. اب میموگرام کی فیسلٹی جو ہے وہ کتنے شہروں میں ہے پاکستان میں، اور قیمت کیا آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے؟ یہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں. جی امپورٹنٹ سوال. بالکل ہمیں ضرورت یہی ہے کہ آگاہی کے ساتھ ساتھ اکتوبر جو ہے وہ اویئرنیس منتھ نہیں رہا، انٹرنیشنلی اٹس اے اسکریننگ منتھ ایز ویل. تو اوبیسلی ارلی ڈیٹیکشن جب ہی ہوتی ہے جب اسکریننگ کا پراپر نظام ہوتا ہے. تو باہر کے ملکوں میں میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ انسیڈنس آل دو سیم ہے، ڈیتھ ریٹ کم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اتنا پراپر اسکریننگ سسٹم ہے. نیشنل لیول پہ وہ پرووائڈ کیا گیا ہے ہر عورت کو. وہ اسٹیٹ آف
آرٹ فیسلٹی اویلیبل ہے. تو ان کو کال آنی شروع ہو جاتی ہیں, ان کے پاس اتنے بروشرز آتے ہیں کہ وہ لا محالہ ان کو جاتی ہیں. تو وہ وہی کہ صحت کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے فقدان کو ہم کیسے بہتر بنائیں گے. میموگرافی از واحد ٹول جو ارلی اسکریننگ, جو میموگرافی کی بات ہے, جو 40 سال کے بعد, جو پہلے 60 میں تھی, پھر 50 میں, اب 40 پہ آ گئے ہیں کہ اسکریننگ ایوری 2 ایئر پہ ایک عورت ضرور کرائے. اس کے بعد ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ 50 سال کے بعد ہر 1 سال کے بعد کرائے. یہ تمام چیزیں پتہ بھی ہوں تو کہاں جائے. تو آبویسلی ضرورت اسی عمل کی ہے کہ ہم جب ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم ہیلتھ کارڈ کے اندر یہ اسکریننگ کا پورا ایک پراپر سسٹم دے جہاں پہ وہ جا کر اپنی میموگرافی کرانا شروع کر دے, تو یہ اسکریننگ سے بہت ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. اور آپ نے کہا کہ کہاں کہاں موجود ہے, تو فیسلٹیز فری, یہ بہت بڑا بات ہوتی ہے کہ پیسے اتنے کہاں سے آئیں گے. تو فری آف کاسٹ فیسلٹی کا اویلیبل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم اس وقت اس پہ یہی کام کر رہے ہیں اس وقت کراچی میں اسپیشلی, کہ جو بیسک ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کر کے اور اس کو اسکریننگ سینٹرز میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کمیونٹی کا ڈائریکٹ لنک ہوتے ہیں وہ سارے یونٹس جو ہیں. آلدو کے بڑے 4-5 بہت بڑے ہسپتال یونٹس ہمارے یہاں موجود ہیں کراچی میں جہاں فری آف کاسٹ اسکریننگ ہوتی ہے بے شک. پھر ہم موبائل یونٹس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہم گاؤں میں ان جگہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ خواتین بالکل ہی ان چیزوں سے جن کو کوئی بات پتا ہوتا, اور وہی والی بات کہ وہ نہ بات کریں گی, وہ نہ بتائیں گی, نہ ان کو کوئی لانے لے جانے والا موجود ہے. تو وہاں پر ہم یہ موبائل یونٹس کے تھرو یہ ارلی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیدہ قاضی. اللہ آپ کو کامیاب کرے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک مشن ہے. اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی جی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.